اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ کون تھے؟ اصلاح امت کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ آپ کی تصانیف کتنی ہیں اور مشہور کون کون سی ہیں؟ آپ کی دعوت پر عظیم افغان مجاہد احمد شاہ ابدالی برصغیر کیوں آئے؟ مرہٹوں کی سیاسی اور فوجی طاقت کیسے کمزور کی؟ اور مزید آپ کی حیات طیبہ کے سنہری دور کی خوبصورت جھلک دیں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ حضرت شاہ ولی اللہ 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 10 فروری 1703 کو بھارت کے ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں پھلت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم شاہ عبدالرحیم بھی بہت بڑے عالم اور پاک باطن بزرگ تھے اور انہیں صوفیہ میں بڑا مقام حاصل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ محترمہ کی جانب سے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام ولی اللہ ابو الفیاض قطب الدین احمد رکھا۔ شاہ عبدالرحیم نے یہ نام بلند مرتبہ بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے رکھا تھا، لیکن بعد میں ولی اللہ ہی مشہور ہو گیا۔ شاہ عبدالرحیم نے دینی علوم کی تعلیم کے لیے دہلی میں ایک درسگاہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے قائم کی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم ہی سے حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کو مدرسہ رحیمیہ میں داخل کروا دیا گیا۔ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ آپ نے کم عمری ہی میں بہت وسیع مطالعہ کیا۔ 14 برس کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی۔ شاہ ولی اللہ نے اس دوران قرآن پاک میں غور و تدبر کی تعلیم بھی حاصل کی اور اپنے والد محترم سے بیعت کے ساتھ ساتھ تصوف کے تمام تقاضوں اور مراحل سے آگاہی حاصل کی۔ تقریباً 17 برس کی عمر کو پہنچنے تک شاہ ولی اللہ نے اس زمانے میں رائج علوم عربیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، ادب، کلام، معانی، منطق، فلسفہ، تصوف، طب اور ریاضی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ نے ان علوم کی باقاعدہ سند اور تدریس کی اجازت حاصل کی۔ جب آپ کے والد محترم کی وفات ہوئی تو شاہ ولی اللہ کی عمر مبارک 17 برس تھی۔ والد کی رحلت کے تقریباً 12 برس تک شاہ ولی اللہ دہلی میں درس دیتے رہے۔ 1143 ہجری بمطابق 1730 میں آپ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ حج بیت اللہ کے بعد آپ نے 14 ماہ تک حرمین شریفین میں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے حرمین کے بلند مرتبہ اساتذہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مسند دارمی، شیخ ابو طاہر مدنی سے پڑھی۔ موطا امام محمد، کتاب الآثار کی تعلیم شیخ تاج الدین مفتی مکہ مکرمہ سے حاصل کی۔ موطا امام مالک 3 بار شیخ ابو طاہر، شیخ تاج الدین اور شیخ وفد اللہ سے پڑھی۔ شاہ ولی اللہ نے
شیخ عبداللہ بن سالم البصری سے حدیث کی سند کی اجازت بھی حاصل کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رجب 1145 ہجری بمطابق دسمبر 1732 میں واپس دہلی پہنچے۔ آپ نے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کی درسگاہ مدرسہ رحیمیہ میں تدریس شروع کر دی۔ اس درسگاہ میں دیگر کئی قابل اساتذہ بھی درس دینے لگے۔ بہت جلد شاگردوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ درسگاہ چھوٹی محسوس ہونے لگی، تو سربراہ مملکت محمد شاہ نے دہلی ہی میں ایک وسیع اور شاندار حویلی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ شاہ صاحب نے درسگاہ اس حویلی میں منتقل کر دی۔ شاہ ولی اللہ نے حرمین شرمین سے واپسی پر امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے اور اصلاح کے عظیم اور کٹھن کام کا آغاز فرمایا۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے مختلف علمی اور فقہی طبقوں کے درمیان مفاہمت اور قربت پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اہل علم اور ان کے پیروکار عوام کے درمیان اختلافات بہت کم ہو گئے، اعتدال کی روش اختیار کی جانے لگی، تعصبات دور ہونے لگے اور ایسے امور کی طرف توجہ دی جانے لگی جس پر سب متفق تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے معاشرے میں بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کا عظیم اور کٹھن کارنامہ نہایت منظم اور مؤثر انداز سے انجام دیا۔ آپ نے ایک جانب تو پوری تاریخ اسلام کا تنقیدی جائزہ لیا اور بے حد باریک بینی سے یہ واضح کیا کہ اسلام قبول کرنے والی مختلف اقوام نے اپنے دینی عقائد میں کون کون سی غیر اسلامی باتیں شامل کر لیں اور ان کے اعمال، اخلاق، تہذیب، تمدن اور سیاست میں کس طرح نامناسب اور گمراہ کن تبدیلیاں آ گئیں۔ پھر شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی پستی، بدحالی، زوال اور گمراہی کے دو بنیادی اسباب بیان فرمائے۔ نمبر 1، اقتدار کا خلافت سے بادشاہت کی طرف منتقل ہو جانا، اور دوسرا اتحاد کا دروازہ بند ہو جانا۔ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی خرابیوں کی تفصیل بیان فرمائی اور ان کی وجوہ سے آگاہ فرمایا۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کے زوال کے صرف اسباب ہی بیان نہیں کیے بلکہ ان کو دور کرنے کے طریقے بھی سمجھائے۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کے فقہی مسلک کی عزت کرنے کی تعلیم دی۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کو اتحاد اور تحقیق پر راغب فرمایا اور اتحاد کے اصول و قواعد اور شرائط بھی بیان فرمائی۔ اتحاد سے مراد قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کی روح اور شریعت کے منشا کے مطابق مسائل کا حل دریافت کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو صدیوں سے بھولا ہوا یہ سبق یاد دلایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کی ہر شعبے پر پوری طرح نافذ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اسلام کے پورے اخلاقی، شرعی اور تمدنی نظام کو مرتب صورت میں پیش کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی نظریاتی تربیت کے لیے درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کی جو عظیم خدمات انجام دی، انہی کی بنا پر مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی اور اس کے بعد جتنی بھی اسلامی تحریکیں چلائیں گئیں، جن میں تحریک پاکستان بھی شامل ہے، ان سب کی بنیاد شاہ ولی اللہ کی جدوجہد اور انتھک محنت سے پر نظریاتی تحریک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاح کے لیے کئی کارنامے انجام دیے۔ اس زمانے میں ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے بیوہ کی شادی کو برا سمجھا جانے لگا تھا۔ شاہ صاحب نے
اس رسم کی مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوشی اور غم کے مواقع پر فضول رسموں سے روکا۔ شاہ صاحب نے تصوف کی بھی اصلاح فرمائی۔ شاہ صاحب کا ایک اہم کام قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کرنا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی اور لوگ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے تھے۔ شاہ صاحب کے ترجمے کی وجہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ شاہ صاحب نے امیروں اور غریبوں کے درمیان پائی جانے والی طبقاتی کشمکش کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت سے اقتصادی اور معاشی نظریے پیش کیے۔ شاہ ولی اللہ نے سیاسی پہلو کو بھی بڑی اہمیت دی۔ آپ نے حکمرانوں، عہدیداروں اور سپاہ کے حالات کا مکمل جائزہ لیا، درست حکمرانی کے اصول بیان فرمائے، اسلامی نظام حکومت کی تشریح کی اور حاکم اور رعایا کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے طریقوں کی تعلیم دی۔ شاہ صاحب نے بادشاہ وقت، عمرہ اور دیگر عہدیداروں سے رابطے قائم کیے اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں مہاراشٹر کے مرہٹوں نے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1737 میں وہ مہاراشٹر سے دہلی تک کے علاقے پر قابض ہو گئے تھے۔ مغل بادشاہ محمد شاہ اور اس کے جانشین احمد شاہ سلطنت کے زوال کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ مملکت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک عہدیدار شہاب الدین نے احمد شاہ کو معزول کر کے اس کے جانشین عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا اور اس کے لڑکے شاہ عالم ثانی کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، مگر شاہ عالم فرار ہو کر الہ آباد چلے گئے اور انگریزوں کی پناہ حاصل کر لی، جو بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد الہ آباد تک آ گئے تھے۔ ادھر شرقی سمت سے انگریز دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے، ادھر افغانستان میں احمد شاہ ابدالی نے اقتدار سنبھال لیا تھا اور اب وہ برصغیر پر حملے کر رہے تھے۔ 1747 سے 1769 کے درمیان انہوں نے برصغیر پر 9 حملے کیے۔ تیسری طرف مرہٹوں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر انہیں مرہٹوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے اور مسلمانوں کو مرہٹوں سے نجات دلانے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی شاہ ولی اللہ کی دعوت پر ایک بار پھر برصغیر آئے۔ دہلی کے قریب پانی پت کے مشہور میدان جنگ میں مسلمانوں اور مرہٹوں کے درمیان 14 جنوری 1761 کو زبردست جنگ ہوئی، جو پانی پت کی تیسری جنگ کہلاتی ہے۔ مرہٹا فوج کی تعداد 3 لاکھ بتائی جاتی ہے اور مقابلے پر مسلمانوں کی فوج صرف 90,000 سپاہی تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ 2 لاکھ مرہٹے جنگ میں مارے گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی اس بھرپور جنگی کارروائی کے نتیجے میں مرہٹوں کی سیاسی اور فوجی طاقت بہت کمزور ہو گئی تھی اور انہیں سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی ایک شادی آپ کی ماموں شاہ عبید اللہ کی صاحبزادی سے ہوئی اور دوسری شادی مولوی سید حامد سونی پتی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ دوسری اہلیہ سے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں صاحبزادے علوم دینیا کے ماہر تھے۔ شاہ عبدالعزیز 60 برس تک دینی علوم اور حدیث کی تعلیم دیتے رہے۔ شاہ رفیع الدین نے پہلی بار اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔
جبکہ شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کی اردو میں تفسیر لکھی جو آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسمیل شہید کا تاریخ میں بڑا مقام ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سید احمد کے ساتھ مل کر تحریک مجاہدین چلائی اور مارکہ بالا کوٹ میں شہادت کا بلند مرتبہ پایا۔ سید احمد شہید شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم، حدیث، فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، سیرت سمیت تقریباً ہر موضوع پر کتابیں تنظیم فرمائی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ شاہ صاحب کو عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان دونوں زبانوں میں شعر و سخن کا بھی ذوق تھا۔ فارسی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی چند مشہور تصانیف یہ ہیں۔ نمبر 1، تفسیر فتح الرحمن بترجمہ القرآن۔ یہ قرآن حکیم کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک تفصیلی مقدمہ ہے جس میں ترجمے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اردو تراجم کے لیے شاہ صاحب کا یہ ترجمہ بنیاد بنا۔ نمبر 2، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ یہ کتاب تفسیر کے اصولوں پر لکھی گئی ہے۔ نمبر 3، تعویل الحدیث۔ اس کتاب میں قرآن مجید میں انبیاء کرام کے حالات و واقعات پر منفرد تبصرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، حجت اللہ بالغہ۔ فقہ، اسرار شریعت اور تصوف کے علاوہ احادیث کے ایک اہم ذخیرے کی علمی اور عقلی تشریح ہے۔ نمبر 5، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔ خلافت راشدہ کے حق میں یہ تفصیلی کتاب ہے۔ نمبر 6، فیض الحرمین۔ قیام حجاز کے دوران مشاہدات اور علم الکلام و تصوف کے مباحث پر مشتمل کتاب ہے۔ نمبر 7، الخیر الکثیر۔ فلسفہ، طبیعت اور تصوف کے مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 8، الطبیب النغم فی المدح سید العرب والعجم۔ شاہ صاحب کے نعتیہ قصائد کا ایک مجموعہ ہے۔ اور نمبر 9، التفہیمات الالہیہ۔ شاہ ولی اللہ کی قلبی کیفیت اور وجدانی مضامین پر مشتمل کتاب۔ شاہ صاحب کے مکاتیب کی تعداد بھی خاصی ہے اور آپ کی بعض تصانیف اب تک غیر مطبوع ہیں۔ ان کا ذکر تو ملتا ہے لیکن اصل مخطوطات نہیں مل سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ آپ نے اپنی عمر کا بڑا حصہ درس و تدریس اور تنصیف و تالیف کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح میں بسر فرمایا۔ 29 محرم الحرام 1776 ہجری بمطابق 20 اگست 1762 کو ظہر کے وقت علم و دانش کا یہ چمکتا ستارہ غروب ہو گیا اور ایک عالم کو سوگوار کر گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دہلی میں اپنے والد محترم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔